اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بر محمد و آل محمد پروردگار عالم نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن توانائیوں سے انسان کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی توانائی رکھتا ہے، چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ معمولاً ہم سائنس کے اندر یہ دیکھا کرتے ہیں کہ جس وقت انسان نے میگنیٹ کے خواص کو نہیں سمجھا تھا تب بھی میگنیٹ کے اندر خواص موجود تھے، اور پہلے بھی ہم نے مثال میں کہا کہ اگر گریوٹی کو نہیں جانتا تھا، زمین کے اندر گریوٹی ہے، گریوٹی تو تھی، اس کی وہی مقدار تھی جو اب ہے۔ سائنس کے معاملے میں انسان نے کچھ ترقی کی ہے، کچھ خاصیتوں کو پہچان لیا ہے، ان کو پہچاننے کے نتیجے میں اس کے پاس کچھ توانائیاں آ گئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو انسان کے پاس حقیقتیں موجود ہیں، جن کا شعور اس کو ابھی حاصل ہونا ہے، کچھ لوگ حاصل کر پائے ہیں، پوری انسانیت ابھی حاصل نہیں کر پائی ہے، وہ خواص ہیں اور وہ صلاحیتیں ہیں کہ جو اس کائنات کی معنویات سے تعلق رکھتی ہیں، اس کائنات کی چھپی ہوئی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی سائنسدان ایک دفعہ کوئی مائکروسکوپ لے کر مائکروسکوپک مخلوقات کو دیکھنا شروع کر دے، ان مخلوقات کو دیکھنا شروع کر دے کہ جو صرف مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ ایک سادہ سے پانی کے گلاس کے اندر لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، وہ موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دیکھنے والے کو صرف پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جو جانتا ہے، جس نے ایک دفعہ دیکھا ہو، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ابھی بہت دنیا ہے، چھپی ہوئی دنیا بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ نفسیات میں ہے، معنویات کے اندر ہے، چھپی ہوئی دنیا بہت وسیع ہے، اور اس چھپی ہوئی دنیا کو سمجھنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بے تحاشا اشارے فرمائے ہیں، بہت سارے نشانیاں دی ہیں۔ مثلاً فرض فرمائیے ہماری جانوروں کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، جانوروں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں۔ یہ ہمارے مغربی دنیا کے اندر لوگ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات مسخرہ لگنے لگتا ہے کہ کسی ایک کتے یا بلی کے مرنے کے اوپر واویلا مچا دیتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کے مرنے کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں ہو رہی ہوتی، لگتا ہے مصنوعیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ آ کر دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا آپ کو بصیرت چاہتا ہے، تو وہ کچھ یوں لگتا ہے جیسے بتانا چاہتا ہے جانوروں میں بھی شاید معرفت کا امکان ہے، جانوروں میں بھی شاید توجہ دینے کا کوئی پہلو ہے۔ مثلا وہ حضرت سلیمان کے واقعے کے اندر وہ ہدہد آتا ہے، اس طرح سے بیان کر دے، یا اصحاب کہف کے واقعے کے اندر کتا اس طریقے سے بول دے، یا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو حتیٰ پرندے بھی اڑ رہے ہیں یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، امم امثالکم، تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے لگتا ہے خدا نمتاز بہت ساری چیزوں کو آنکھوں کے سامنے کھولنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے عقل مند وہ انسان ہوگا جو اس دنیا سے گزر کے ان حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور جب ایسا ہونے لگے گا تو ہماری طاقتیں بھی بڑھیں گی، ہمیں اپنے فضائل کا بھی احساس ہوگا، اہداف بھی واضح ہو جائیں گے۔ ہمارے محترم حفاظ تشریف لا رہے ہیں، ان کے احترام میں باعزت بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جس طرح بہت ساری چیزوں کی حقیقت ابھی ہمارے سامنے برملا نہیں ہوئی ہے،
ہم ابھی صرف چند الفاظ سمجھ پا رہے ہیں. وہی معاملہ قرآن کریم کے ساتھ ہے. پروردگار عالم نے خود قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کو نور تعبیر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ نور ہے، لیکن یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ نور کیسا نور ہے، اس نور کی افادیت کیا ہے. مثلا یہ الیکٹریسٹی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہاں سے آتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں ہو تو نقصان کیا ہوگا. ہم قرآن کریم کے بارے میں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ نور کیسا نور ہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے یہ نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ بصیرت دینے کے معاملے میں کارآمد ہے. اب اس کی بصارت کس قسم کی بصارت ہے، نہ ہو تو معاشرے کے اوپر کیا گزرتا ہے، نہ ہو تو فرد کے اوپر کیا گزرتا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کیونکہ سمجھ نہیں پا رہے لہذا ہم اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں. اچانک میرے ذہن میں آ گیا ایک زمانہ تھا جب دنیا میں بجلی کی صنعتی پیداوار شروع ہوئی، یعنی گھر گھر تک بجلی پہنچانے کی کوشش کی گئی. پہلے امریکہ سے یہ کام شروع ہوا تھا تو وہاں ایسا تھا کہ بجلی بنانے کی جو کمپنیز تھیں وہ لوگوں کے گھر جا کر قانع کرتے تھے کہ آپ کو بھی بجلی کی ضرورت ہے. تو مثلا لوگ کہتے تھے کہ بھائی لالٹین کے ہوتے ہوئے، موم بتیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بجلی کی کیا ضرورت ہے، بلا وجہ میں تار کھینچیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی اس کی روشنائی بہت اچھی روشنائی ہوتی ہے، اس کی روشنی بہت پائیدار ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یار عجیب مشکل ہے کہ ہم تار بھی کھینچیں، سارے کام کریں، پیسے بھی پے کرنے پڑیں گے پھر بعد میں. اب کوئی احمق ہوگا جو کہے گا مجھے بجلی کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بجلی نہیں ہے تو ہم KSC کے آفس سے پہنچ کے احتجاج بھی کرنا پسند کریں گے. تو بھائی خدا را بجلی تو دے دو کسی طریقے سے. جس دن ہمیں سمجھ میں آ گیا قرآن کی نورانیت کیا ہے، پھر ایسا ہی قرآن کریم کے ساتھ ہوگا. اس وقت کنونس کرنا پڑ رہا تھا کہ بھائی بجلی لگوا لو، اور وہ کہتے تھے میں کیوں لگواؤں، میں کیوں پیسے دوں. اب مارا پھرے گا اگر بجلی نہ ہو. جس دن ہمیں سمجھ میں آ گیا قرآن کریم کی نورانیت کیسی نورانیت ہے، بلا تشریح مارے پھریں گے. کوئی ہو جو ہمیں قرآن کریم سکھا دے، کوئی جو ہو جو ہمیں قرآن کریم دے دے. چھپا ہوا تو ہر جگہ مل جائے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی نورانیت کے لیے کچھ اور چاہیے. فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا. ہم تو ہاتھ لگا رہے ہیں، پوری دنیا ہاتھ لگا رہی ہے، کافر بھی ہاتھ لگا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہاتھ لگانا وہ ہاتھ لگانا نہیں ہے. یعنی اس کے حقائق تک صرف وہ پہنچ پائے گا جو پہلے اپنے دل کو پاکیزہ کرے گا. اس کی معنویت کو وہ سمجھ پائے گا جو پہلے اپنے اندر پاکیزگی لے کر آئے گا. یہ وہ عمل ہے جو معاشرے کے اندر ایک دفعہ شروع ہو جائے پھر بالکل کسی روشنی کی طرح پھینکا ہی چلا جائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کام شروع ہو گیا ہے. تصور فرمائی جب ایران میں انقلاب آیا تو وہاں مشکل یہ تھی کہ معمولاً شیعہ ممالک حفظ قرآن کے لیے مشہور نہیں تھے. ایران میں بھی ایسی تھا. جب وہاں پر انقلاب آیا تو پتہ چلا کہ پہلا حفظ قرآن کا مقابلہ ہوا تو کون جائے گا ایران کی طرف سے. شاہ کی پالیسیز بھی ایسی ہی تھی. ایران میں کوئی حافظ نہیں مل کے دے رہا تھا، یہاں تک کہ ایک آیت اللہ فضلی سورہ نگہبان کے اندر اعلیٰ مقام کے اوپر وہ خود گئے. وہ حافظ قرآن بھی تھے، حافظ نہج البلاغہ بھی تھے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا. تنہا بیچارے خود گئے اس مقابلے کے اندر شرکت کی. پھر واپس آ کر انہوں نے ایران کے اندر حفظ قرآن کو رائج کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ رب العالمین ہزاروں حافظ موجود ہیں اس وقت. اگر میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں حافظ موجود ہیں اس وقت وہاں پر. یہ سب کا سب چند سالوں کی زحمتوں سے ہو گیا. اب ہمارے ملک کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین کام شروع ہو چکا ہے. اب آپ کے ذہن میں ہے بہت اچھی طرح ہے. ابھی تک ہم اس فضا کا مقابلہ نہیں کر پائے کہ مثلا اہل سنت کیا مشہور یہ ہے کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا. ایک زمانے میں ابھی جو 4 سال پہلے تو لگتا تھا جیسے باقی سچی کہہ رہے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین چند سال پہلے کچھ برادروں نے جرأت کی، ہمت دکھائی. اچھا ہر کام سے پہلے لوگوں کے خدشات بہت ہوتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں لوگ ساتھ نہیں دیں گے، پاکستانیوں کا مزاج بھی نہیں بنا ہے قرآن کریم کی طرف، خاص کر شیعوں کا. اہل سنت کے ادارے تو بہت چل رہے ہیں، شیعہ کہاں آتے ہیں.
ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں ہر اچھائی کے لیے یہ قوم بالکل تیار ہے. آپ اچھائی لے کر آئیے, کام لے کر آئیے, یہ قوم مکمل تیار ہے. کراچی سے لے کر آسانی سے کہہ سکتا ہوں گلگت اور بلتستان تک, جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگ اچھائی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ دوستوں نے ہمت دکھائی, مولانا صاحب تشریف لائے اور ان کے فرزند حافظ مہدی تشریف لے کے آئے. ان لوگوں نے کام کو شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین اب چند ادارے کراچی میں تشریف پا گئے. لاہور کے اندر ایک بہت مفید اور مؤثر کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہم کچھ دن پہلے وہاں پہ گیا, فیصل آباد کے نزدیک رضا سادات میں گیا, وہاں جامع بیست کے اندر بڑا اچھا کام شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ اب وہ لہر دوڑ گئی ہے اور آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں چند سال گزر جانے دیجیے, بمشکل 4-5 سال گزریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک کے اندر انشاءاللہ شیعہ حفاظ قرآن اس پورے ملک کو فیضیاب کر رہے ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. 2-3 آیات بس تبرکاً آپ کی خدمت لاز کروں, وقت بہت کم ہے. 9:30 بجے انشاءاللہ ان کا پروگرام شروع ہو جائے گا. کل جو آیات تشریح کی تھیں اسی کا بس تتمہ عرض کرتا ہوں. پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ایک بار پھر برادران کے احترام میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا خدا نے بہت سے غنائم کا تمہیں وعدہ دیا ہے جو تم حاصل کرو گے, لیکن ان میں سے ایک تمہارے لیے زیادہ جلدی فراہم کر دیا ہے. لوگوں کے ظلم و ستم کو تم سے روک دیا ہے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے. علاوہ دوسرے غنائم و فتوحات جن پر تمہیں قدرت نہیں ہے لیکن خدا کی قدرت ان پر احاطہ رکھتی ہے تمہیں عطا کرے گا. خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مومنین جب ایک کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ اپنی ہمتوں کے برابر, اپنی طاقتوں کے برابر دیکھ پاتے ہیں, اور جب اپنی طاقتوں کے برابر دیکھ پاتے ہیں تو بہت معمولی سی کامیابی کی پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے اور آپ نے کوئی کام انجام دیا جس میں ہماری توانائی صرف ہوئی تو ہم سوچتے ہیں جتنی توانائی ہم نے صرف کی اس پر ہمیں کامیابی مثال کے طور پر 40 ملے گی. خدا نمدار ارشاد فرما رہا ہے اگر تم صدقانیت کے ساتھ اپنی توانائیوں کو صرف کرو گے میں تمہیں بہت سارے اور مغانم دوں گا, بہت سارے غنائم دے دیے جائیں گے, بہت ساری کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی. ان کامیابیوں کی مقدار اس توانائیوں سے کہیں زیادہ ہوگی جو تم نے خرچ کیے تھے. تم نے 40 لگایا تھا اور تم سمجھ رہے تھے 40 ملیں گی, نہیں اس سے کہیں زیادہ ملیں گی. فرمایا یہ تمام چیزیں ہم تمہیں دیں گے, لوگوں کے ظلم و ستم سے تمہیں روک لیں گے, کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا, جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا. اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کس طریقے سے پروردگار عالم نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلسل مسلمانوں کو کامیابیاں دی. اور بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو زمانہ میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں مسلمان ایک دم سے ہمت دکھانا شروع ہو گئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کچھ ہمت دکھانے کے مزاج میں نظر آ رہا ہے. اگر یہ ہمتیں دکھانا شروع کر دیں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان مسلمانوں کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنے کی کوشش کرے. مجھے یقین ہے جلد ہی مسلمانوں کے اندر سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی فتوحات بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. مجھے تقریباً یقین ہے اس بات کا کہ اب تک جن فیلڈز کے اندر مغربی ممالک نے اپنی مہارت کا لوہا جمایا ہوا تھا ان تمام فیلڈز کے اندر مسلمانوں کی طاقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ مسلمان اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر فزکس کے لاز لکھے ہیں یا نہیں لکھے, معاملہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے اندر کیمسٹری کے لاز لکھے ہیں یا نہیں لکھے. اصلی معاملہ یہ ہے کہ آپ خدا پر انحصار کر کے, خدا پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. جس دن میں اور آپ خدا پر بھروسہ کر کے کام انجام دینے کی کوشش کریں اس وقت کامیابیاں ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت ہماری توانائیاں کچھ اور ہی رنگ لانا شروع کر دیتی ہیں. آپ مومنین کی اپنی سادہ زندگیوں کے تجربے دیکھیے. کوئی ایک مومن کھڑا ہوتا ہے تنہا ایک کام کو اپنے ذمے میں لیتا ہے, خدا کی خاطر انجام دینا شروع کر دیتا ہے.
اگر ایک آدمی تنہائی کے باوجود خدا کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا شروع کرتا ہے، لگتا ہے اس کی طاقتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، خدا اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے، جو نہیں سوچ پاتا وہ سب اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے اس دنیا کا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اس بلڈنگ، اس جگہ اور اس پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر یہ سب کچھ ایسا ہی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر پاتا پہلے دن کی جب یہ بن رہی ہوگی تو یہاں پہ کیا ہوگا۔ کیا کسی نے سوچا ہوگا؟ حتیٰ یہ محفل مرتضیٰ جس نے جب پہلی دفعہ بنانے کی کوشش کی ہوگی تو کیا اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں پر کیا کیا برکتیں مل جائیں گی، یہاں پہ کتنے لوگ آ سکیں گے، یہاں پر دین اسلام کے لیے کیا کچھ ہو سکے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ شاید کوئی محدود تصور لے کر آیا ہو۔ الحمدللہ دیکھیے اس ماہ رمضان کے اندر آنے والی برکتوں کو دیکھیے۔ آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے ماہ رمضان میں بہت کم کہیں پر کچھ پروگرام ہوا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ پوری کراچی کے اندر جگہ جگہ کچھ نہ کچھ پروگرام ماہ مبارک کی برکتوں سے انجام پانے ہیں۔ یہ وہ برکتیں جو ملیں گی ہمیں، اور میں کر رہا ہوں یہ صرف معنویات کے اندر نہیں، ہر فیلڈ کے اندر ایسے ہی ہوگا۔ ہمیں ہمت دکھانی پڑے گی۔ آپ کا اور ہمارا ارادہ اگر جمع ہو جائے خدا متعال کی خاطر انجام دینے کے لیے، یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو اب تک کوئی نہیں سوچ پایا تھا۔ خدا متعال فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر کفار تم سے جنگ کرتے تم بہت جلد بھاگ کھڑے ہوتے اور پھر کوئی اپنا ولی اور یار و یاور نہ پاتے۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدائی آیات میں خدا متعال نے کہا ہم نے تمہاری نیت دیکھ لی، کیونکہ تمہاری نیت دیکھی تو تمہاری مدد کرتی۔ خدا متعال یہاں پہ ایک اور وعدہ دے رہا ہے کہ تم 1400 تھے، نظر یہ آ رہا تھا کہ اگر کفار مقابلہ کرتے تو تم ہار جاتے، ایسا نہیں ہونا تھا، تمہاری نیتوں میں خلوص تھا۔ اگر کفار تم سے جنگ کرتے ان کے لیے اس سے زیادہ بدتر ہوتا جو صلح حدیبیہ میں ہوا۔ صلح حدیبیہ میں تو وہ ظاہری طور پر کامیاب ہو گئے، باطن میں ناکام ہوئے، لیکن اگر وہ جنگ کرتے نتیجہ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا، بھاگ کھڑے ہوتے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عام دیکھنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو مسلمان مارے جاتے۔ خدا نے مطالب فرما رہا نہیں، الٹا معاملہ ہے، اگر جنگ ہوتی یہ مارے جاتے، یہ کفار ختم ہو جاتے، ان کو بھاگنا پڑتا۔ اب میں آپ سے پھر ایک بات عرض کروں گا، ابھی حزب اللہ اسرائیل کی جنگ سے پہلے ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی حزب اللہ مارے جائیں گے۔ خدا متعال نے ایک طاقت دی، ایک غیر معمولی طاقت لے کر حزب اللہ کے جوان کامیاب ہو گئے، اسرائیل پیچھے ہٹا اور بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے جیسا آدمی، ہر انالیسس کرنے والا سب جانتے ہیں کہ 2 سے 3 سال کے اندر ایک اور جنگ ہوگی، یہ کفر ایک بار پھر آئے گا۔ اس دفعہ پھر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اب اگر آیا تو حزب اللہ خیر نہیں ہے۔ اب خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اگلی دفعہ بھی آئیں گے تب بھی پٹیں گے، تب بھی ان کو مار کھانی پڑے گی، تب بھی ان کو بھاگنا پڑے گا۔ یعنی اگر اس وقت بھی اگر آپ بغور دیکھیے تو اسرائیل جان بچا کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، آئیں گے ان کو بہت مرنا پڑے گا، ان کی جانیں جائیں گی۔ اچھا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں شاید نہیں ہوگا، خدا متعال فرماتا نہیں، ایسا ہوگا۔ دیکھیے آیت کریمہ کیا ہے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کفار تم سے جنگ کرتے تم بہت جلد بھاگ کھڑے ہوتے، پھر کوئی اپنا ولی اور یار و یاور نہ پاتے۔ اس کے بعد خدا فرما رہے یہ تم یہ نہ سمجھنا کہ واقعہ صرف حدیبیہ میں ہوا ہے، نہیں، یہ قانون ہے، اور اس کے اوپر ہم کل بھی گفتگو کریں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فرمایا یہ سنت الہی ہے جو پہلے بھی یہی تھی اور تم کبھی بھی سنت الہی میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کے قانون ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ جہاں کہیں مسلمان اللہ کے نام کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے گیا، جس کے اندر کوئی اور مزاج معلوم نہیں ہے، اس کے اندر صرف خدا متعال کی خاطر کام انجام دینا ہے، پھر خدا متعال طاقتوں کو بڑھا دے گا، دشمن کو شکست دے گا۔ اگر دشمن ارادہ جنگ بھی کرے گا تب بھی ناکام ہو جائے گا۔ فرماتا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہماری سنت ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو کام حزب اللہ کے جوانوں نے کیا وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس دن میں اور آپ صاحبان ایمان ہو گئے اور ہمیں امید قوی ہے کہ یہ جو فضا پھیلنا شروع ہوئی ہے ماہ رمضان کی برکتوں میں، قرآن کریم کی تلاوت، حفظ، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے سلسلے میں، یہ جو دین اسلام کی لہر پھیلنا شروع ہوئی ہے یہی جوانوں کو تیار کرے گی۔
اسی سے ہمارے جوان تیار ہو جائیں گے، اور اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جہاں ہم یہاں پر اسلام کی واقعی عظمت کو مشاہدہ کر پائیں گے، اور انشاءاللہ اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر سرخرو ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا انشاءاللہ کہ جب مولا تشریف لائیں گے، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اس دن کی عظمت کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔